ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ ناظرین، دوزخیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے چہروں کے نزدیک کیا جائے گا، اور اس پانی کی بھاپ سے چہرے سکڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ سمجھ لیا کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے۔ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، شام کو آئے آوارگی پہ نکل گئے، آدھی رات تک باہر سڑکوں پر گھومتے رہے۔ صدائیں آتی رہیں حیا علی الصلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اللہ کی عبادت کی نہ اچھے اعمال کی۔ زندگی فضول گزار کر چلے گئے۔ فرمایا ایسا نہیں، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ لیکن قیامت کے منظر سے قبل بھی ایک منظر ہے، وہ منظر بھی دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے، اے انسان وہ وقت بہت قریب ہے جب تیری سانس نکلنے والی ہوگی، جب سینے سے بھی جان اوپر چلی جائے گی۔ اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں، اب بس جان نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی عامل کو بلاؤ، شاید وہی اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دے، اور ہو سکتا ہے اس کو زندگی مل جائے۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے اس کی زندگی کے لیے، لیکن اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں رہنے کا اہل نہیں رہا، وہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہوگی، جب موت آتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، ان کو جدا کر کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ وہ منظر بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب سفید لباس میں کفن دیا جائے گا، جب تجھے دفنانے کی آخری رسومات ہوں گی، جب انصال کے سامنے تو بے بس ہوگا، چاہے وہ جو مرضی بازو اٹھائیں، تیرے کپڑے بھی پھاڑ کر اتارے جائیں گے۔ گرم پانی ڈال لیں یا سرد پانی ڈال لیں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، چاہے تو خان صاحب ہے، چاہے تو چودھری ہے، چاہے تو کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کوٹھیاں، یہ بگلے سب تو چھوڑ دے گا جو تو نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنائے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو تو مکان بنا رہا ہے اس میں بسیں گے کوئی اور حساب تو دے گا۔ یہ تو ایک رات بھی اس گھر میں نہیں رکھیں گے، کہیں گے نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑیں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار نہیں، آج تو اپنوں کے لیے ڈرونا بن گیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے اس دنیا میں سودا چھوڑ دیا جائے گا، اس اونٹ کی طرح جو جہاں سے چاہے کھائے، جہاں مرضی رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خاص طور پر جوان نے سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کے کہنے پر بھی غور نہیں کرتا۔ فرمایا ایک اونٹ تو سودا ہو سکتا ہے لیکن ایک انسان نہیں، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن رب فرماتا ہے کہ ایک بوند تھی جو رحم مادر میں رکھا گیا، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک ہموار کیا، پھر اس سے جوڑ بنائے، کوئی مرد اور کوئی عورت، تو پھر اس کی مرضی اور حکم سے ہمیں بولنا آیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، اور ہر لمحے اس کے محتاج ہیں۔ سادہ لفظوں میں ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں، تو پھر ہمیں کس بات کا ناز ہے؟ سب کو جو کچھ دیا اس نے دیا۔ ہم دنیا میں آنے پر بھی اس کے محتاج اور مرنے پر بھی اس کے محتاج۔ تو خدا را اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور عاجزی اور انکساری سے زندگی گزاریں۔ وقت کو ضائع مت کریں، یہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنی خواہشات کو وسیع کریں لیکن خدا سے دور مت ہوں۔ زندگی میں محنت کریں اور جو وہ دے دے اس پر شاکر رہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔